اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اہل کتاب یہود و نصارہ کو، بالخصوص یہودیوں کو دین اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے جو ایمان و اطاعت کا وعدہ انبیاء کے واسطے سے ان سے لیا گیا، اس وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں ایمان لانے کا حکم تھا، اور ان آیات میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا حکم ہے۔ پہلی آیت تھی نا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ۔ اور یہاں یہ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، عاجزی اختیار کرو عاجزی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایمان کے بعد یہ اعمال ہیں۔ اگر ایک شخص ایمان ہی نہیں لاتا تو اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں، اس کی نیکی نہیں، نیکی ایمان کے اوپر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایمان بنیاد ہے، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت کہاں سے آ جائے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جہاد کے لیے، اور فرمایا کہ اول جا کر لوگوں کو یہ دعوت دینا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جب وہ اس کو قبول کر لیں پھر ان سے یہ کہنا ہے کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی لاگو کی گئی ہے، روزے مقرر کیے گئے۔ تو اولاً ایمان ہے، اس کے بعد یہ اعمال ہیں، اور اعمال میں نماز مقدم ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے قیام میں انسان کے اندر جو حب جاہ ہے نا، منصب چاہتا ہے وہ کہ مجھے جاہ و منصب ملے، تو اس کا علاج نماز کے ذریعے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے اوپر چھوڑ دیے جائیں، تو وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت اور جاہ کی محبت، منصب کی محبت دین کا نقصان کر دیتا۔ تو یہود کے اندر چونکہ یہ بہت بڑی بیماری تھی، حب جاہ کی، حب مال کی، تو فرمایا اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے قیام سے، عبادت سے، اور انسان کے اندر یہ جاہ و منصب کا جو مرض ہے نا، یہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کو مالی عبادات کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مال کی محبت اور حرص اور ہوس جو انسان کے اندر ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دینی ہے زکوٰۃ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، اپنے مال سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو زکوٰۃ کے معنی ہی پاکیزگی کے آتے ہیں۔ تو اولاً وہ کوشش کرے گا میں پاکیزہ مال حاصل کروں، تو پھر آگے پاکیزہ خرچ کرے گا۔ اگر حرام حاصل کر لیا تو حرام مال سے تو زکوٰۃ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے وہ پہلے حصول بھی پاکیزگی کے ذریعے سے حاصل کرے گا، اور پھر آگے خرچ بھی اس کو کرے گا، تو اس کے اندر سے خود بخود پاکیزگی آ جائے گی، مال بھی پاکیزہ ہو جائے گا، اور اس کے اخلاق بھی پاکیزہ ہو جائیں گے، اور حرص اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا ایک ترجمہ تو سادہ سا یوں سمجھ لیں کہ عاجزی اختیار کرو،
لیکن عاجزی انسان بغیر اہل تواضع کی صحبت کے عاجز نہیں اختیار کر سکتا. جب تک اہل تواضع کی صحبت نہیں اختیار کرے گا اس وقت تک عاجزی اس کے اندر نہیں آئے گی. ہر آدمی سمجھتے میں بڑا عاجز ہوں، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا کہ عاجز ہے. اور یہ بات مشاہدہ ہے انسان کا، مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا نا تو اس کی سوچ مالدارانہ ہو جائے گی، سرمایہ دارانہ.